السلام علیکم دوستو یہ کہانی ہے ایک ایسے نوجوان کی جو بے انتہا امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اور اس نوجوان کا طریقہ کار بہت سادہ تھا۔ اس نوجوان کا نام تھا کامران، اور اس کا شکار وہی لڑکیاں ہوتی تھی جو انٹرنیٹ کا استعمال کرتی تھی۔ انٹرنیٹ کی دنیا نے انسانوں کو قریب کر دیا اور اس طرح کے وارداتیوں کے راستے بے انتہا آسان کر دیے گئے۔ کامران نے فیس بک پر بہت سارے اکاؤنٹ مختلف ناموں سے بنا رکھے تھے، اور وہ بہت ٹیکنیکل طریقے سے لڑکیوں کو ٹریپ کرتا تھا۔ پہلے مختلف گروپس میں جاتا، جو بحث ہوتی اس کا حصہ بنتا، اور عموماً اس بحث میں وہ لڑکیوں کا حامی بنتا۔ اس طرح بات ان باکس سے ہوتی ہوئی ہوٹل کے کمرے تک چلی جاتی۔ کامران نے فیس بک پر بہت سارے اکاؤنٹ مختلف ناموں سے بنا رکھے تھے، اور وہ بہت ٹیکنیکل طریقے سے لڑکیوں کو ٹریپ کرتا تھا۔ پہلے مختلف گروپس میں جاتا، جو بحث ہوتی اس کا حصہ بنتا، اور عموماً اس بحث میں وہ لڑکیوں کا حامی بنتا۔ اس طرح بات ان باکس سے ہوتی ہوئی ہوٹل کے کمرے تک چلی جاتی۔ پہل وہ صرف اس موضوع پر بات کرتا جس کی وجہ سے بات ان باکس تک پہنچی تھی، اور پھر وہاں سے بات ہوتی ہوئی ذاتی باتوں تک پہنچتی۔ پھر وہ لڑکی کی پسند اور ناپسند جانتا، اور لڑکی کو ہر طریقے سے جاننے کے بعد وہ لڑکی پہ ہاتھ صاف کرتا تھا۔ کامران ہر لحاظ سے منفرد طریقے سے لڑکیوں کو پھنساتا۔ کامران کبھی بھی لڑکیوں سے خود ملنے کے لیے نہ کہتا، اور نہ ہی لڑکیوں کے لیے کچھ خاص عشقیہ کلمات بولتا۔ یہی وجہ تھی کہ لڑکیاں اس سے ملاقات کر بولتی، اور کامران اس ملاقات کے چکر کو اپنی منزل تک لے جاتا، اور پھر وہ نیا شکار کرتا۔ لڑکیاں اس کی محبت میں پاگل تھی، جبکہ وہ لڑکیوں کے جسم کے پیچھے پاگل تھا۔ جب اس کا مقصد پورا ہو جاتا تو ان سے رابطہ ختم کر دیتا، اور اگر کوئی لڑکی شور مچاتی یا تنگ کرتی اور اس کو اس کے وعدے یاد دلاتی تو وہ ان کی نازیبا تصویریں دکھا کے ان کو خاموش کرا دیتا۔ اس طرح لڑکیاں خود ہی بیچاری خاموش ہو جاتی تھی۔ لیکن کامران نے اپنی گیم کا ایک اصول بنایا ہوا تھا، وہ یہ کہ وہ کسی بھی لڑکی کی تصویر کسی اپنے دوست کے ساتھ شیئر نہ کرتا، نہ ہی وہ اپنے ان چکروں کا اپنے دوستوں کو علم ہونے دیتا، نہ ہی کسی قریبی رشتہ دار کو۔ وہ جو کام بھی کرتا بہت خفیہ طریقے سے کرتا، اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو نہ شریف ظاہر کرتا نہ بدمعاش ظاہر کرتا۔ عام طور پر لوگوں نے اس کے بارے میں یہی رائے بنا رکھی تھی کہ کامران ایک شریف اور سلجھا ہوا لڑکا ہے۔ کامران یہ سب عیاشیاں اپنے والد کی بے پناہ دولت کی وجہ سے کر رہا تھا، کیونکہ کامران جیسے ہی MBA کر کے فارغ ہوا تھا وہ اپنے والد کے ساتھ کاروبار میں مشغول ہو گیا تھا، اور وہ اپنے والد کا بھرپور ساتھ دیتا تھا ان کے کاروبار میں۔ کامران پڑھا لکھا تھا، اس لیے وہ اپنے ان طریقہ واردات کو خفیہ رکھتا تھا تاکہ لوگ اس کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم نہ کر سکیں۔ کامران عام طور پر تنہائی پسند انسان تھا، وہ زیادہ لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا تھا۔ اس نے اپنی ہی ایک دنیا بنائی ہوئی تھی، اور اس دنیا میں وہ اپنی ہر رات رنگین کرتا، کیونکہ اس کے پاس دولت کی فراوانی بھی تھی۔ لیکن ہم چاہے جتنے بھی خفیہ کام کر لیں یا اپنے راز چھپا لیں، قدرت ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہے، اور وہ ہمارا کیا ایک نہ ایک دن ہمارے سامنے لے کے آ جاتی ہے، اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری اوقات کیا ہے، اور پھر ہم خود سے چھپتے پھرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اس سے بچنے کا اور کوئی حل نہیں ہوتا۔ اسی طرح کامران کے ساتھ بھی ہوا، اور پھر اسی دوران کامران کی ایک اور لڑکی کے ساتھ فیس بک پر دوستی ہوئی۔ لڑکی کافی امیر گھرانے کی معلوم ہوئی، اور باتیں شروع ہوئی تو معلوم ہوا کہ لڑکی کے گھر والوں کے پاس پیسہ تو ہے، لیکن لڑکی کے گھر والوں کے پاس اس کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے، اور اس موقع کا فائدہ کامران نہ اٹھاتا تو بھلا اور کون اٹھاتا۔ لڑکی نے باتوں باتوں میں بتایا کہ اس کے والد اور بھائی بزنس میں مصروف ہوتے ہیں، ماں کو پارٹیوں سے فرصت نہیں ملتی، اور وہ بس محبت کی تلاش میں بھٹک رہی ہے۔ کامران کو یہ شکار بہت آسان اور سیدھا لگا، کیونکہ اس کو پھنسانے کے لیے اسے کچھ زیادہ محنت نہیں کرنی تھی، صرف اپنی لچھے دار باتوں سے اسے پھنسانا تھا۔ کامران نے اس کے ساتھ دن رات چیٹنگ کی، اور اس کو اپنے شیشے میں اتار لیا۔ اور شیشے میں اتارتا بھی کیسے نہ، کیونکہ اس کے پاس لڑکیوں سے بات کرنے کا ایک خاص انداز موجود تھا، اور اس نے تو باقاعدہ اس ٹاپک پہ ریسرچ کر کے رکھی ہوئی تھی کہ لڑکیاں کس بات سے خوش ہوتی ہیں اور کس سے نہیں۔ اسے اچھے طریقے سے لڑکیوں کی نفسیات کا علم تھا۔ جب یہ لڑکی اس کے آنکڑے میں پھنسی چلی گئی تو کامران نے اس کا اعتماد جیتنے کے لیے اس سے شادی تک کا وعدہ کر لیا، اور اس کے ساتھ فیوچر کی پلاننگ ڈسکس کرنے لگا تاکہ لڑکی کو
اس کے اوپر مکمل یقین ہو جائے۔ اس طرح کامران صاحب نے اس امیر زادی کو مکمل طور پر اپنے بس میں کر لیا تاکہ لڑکی کو اس کی ہر بات پہ مکمل یقین ہو جائے اور لڑکی اپنا سب کچھ کامران کو سونپ دے اور اس میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے۔ اب کامران مکمل طور پر مطمئن تھا کہ اس کو اپنی منزل پہلی ملاقات میں ہی مل جائے گی، یعنی کہ لڑکی اس کو اپنا آپ سونپنے کے لیے پہلی ملاقات میں ہی تیار ہو جائے گی۔ اس کو اس کام کے لیے 2-3 ملاقاتوں کا خرچہ بھی نہیں اٹھانا پڑے گا۔ تو کامران صاحب نے پورے لڑکی سے ملنے کا پلان کیا اور لڑکی بیچاری امیر زادی محبت کی ترسی ہوئی اس کے ملنے کے لیے فوراً تیار ہوگی۔ جب لڑکی اس سے ملنے کے لیے تیار ہوگی تو وہ مصروفیت کا بہانہ کر کے بار بار ملاقات کو ٹال رہا تھا۔ وہ ملاقات کو اصل میں مصروفیت کی وجہ سے نہیں ٹال رہا تھا، بلکہ اس کے پیچھے بھی اس کی ایک حکمت عملی چھپی ہوئی تھی۔ وہ یہ چاہ رہا تھا کہ جب وہ لڑکی کو بار بار ملاقات کے لیے ٹالے گا تو لڑکی کے دل میں ملاقات کی امید اور شوق زیادہ پیدا ہوگا۔ اس طرح لڑکی فوراً ہی اس کو اپنا آپ سونپ دے گی۔ تو آخرکار کامران نے ایک دن ملاقات کا پلان بنا ہی لیا اور اس نے لڑکی کو ہوٹل روم کا نمبر بتا دیا۔ لڑکی سج سور کر اس سے ملنے پہنچ گئی۔ لڑکی پہلے سے ہوٹل روم میں پہنچ چکی تھی اور کامران اس کے لیے پھول لے کر کمرے میں پہنچا۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جب آسمان زمین پر آ کے گر گیا، خصوصی طور پر کامران کے لیے۔ کیوں نہ کہ جیسے ہی کامران نے دروازہ کھولا اور کمرے میں انٹر ہوا تو وہ اس لڑکی کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ کامران لاشاری کی اکلوتی بہن زینیہ لاشاری تھی، جس کو اپنے سامنے پا کر کامران مدہوش سا ہو گیا۔ اس کا سر چکرانے لگا اور اس کو سمجھ نہیں آیا کہ اس کے سامنے کیا ہو گیا ہے۔ اس کی تو دنیا اس کی آنکھوں کے سامنے ہی گھوم گئی، کیونکہ وہ لڑکی اس کی اپنی اکلوتی بہن اور اس کے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کدھر جائے اور کدھر نہ جائے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ان تمام لڑکیوں کے چہرے گھومنے لگے جن کے ساتھ اس نے محبت کا جال پھنسا کر ان کی عزت لوٹی تھی، اور وہ اپنے آپ پہ کیے ہوئے نہ شرمندہ ہو رہا تھا اور نہ ملال ہو رہا تھا۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس کو صرف اپنے وجود سے گھن آنے لگی اور اس کا اپنے آپ کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کو دیکھ کر ہکا بکا ہو گئے تھے اور ساتھ ہی ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ اس لمحے وہ کیا کریں۔ دونوں اپنی جگہ یہی سوچ رہے تھے کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس کے اندر گڑ جائیں۔ لاشعوری طور پر کامران نے اپنی بہن کا ہاتھ پکڑا اور گاڑی میں لے گیا، گاڑی میں بٹھایا اور گھر لے گیا۔ گھر پہنچتے ہی کسی سے کچھ نہیں کہا اور دونوں اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ کچھ دیر وہ اضطراب کی کیفیت میں کمرے میں ٹہلتا رہا اور وہ سب لڑکیاں اس کے دماغ میں بار بار گھومنے لگیں۔ ان لڑکیوں کی ہنسی، ان لڑکیوں کی شور، ان لڑکیوں کی چیخیں، ان لڑکیوں کی آہیں اور بددعائیں اس کا تعاقب کر رہی تھی، اور یہ سب چیزیں اس کو اپنے دماغ میں مسلسل رپیٹ ہوتی ہوئی دکھ رہی تھی، لیکن اب وہ کچھ کر نہیں پا رہا تھا، نہ اس کی سمجھ میں آ رہا تھا، کیونکہ قدرت تو ہمارا کیا ایک نہ ایک دن ہمارے سامنے لے کے ضرور آتی ہے۔ کامران کا سر درد سے پھٹنے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ اسی دوران اسے گھر میں سے فائرنگ کی آواز آئی۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو ملازمین نے باپ کے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ جب باپ کے کمرے میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بہن نے باپ کے پستول سے خود کو مار لیا ہے، اور جب کامران نے بہن کی لاش دیکھی تو وہ ایک دم سے ہکا بکا ہو گیا اور اس کو سمجھ نہیں آیا کہ اس نے اپنی اکلوتی بہن کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا کیسے دیکھ لیا، جس بہن سے وہ بہت پیار کرتا تھا۔ اس کو یاد آیا کہ اس طرح بہت ساری بہنوں کی عزت اس نے لوٹی تھی، اور اب اس عزت لوٹنے کے بدلے میں خدا نے اس کی بہن کی جان اس کے ہاتھوں سے ہی لے لی۔ کامران نے لاشعوری طور پر پستول اٹھایا اور کن پٹی پر رکھ کر گولیاں چلا دی۔ اس طرح دونوں بہن بھائی ایک ساتھ ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔
کامران کے والدین کو اس کے ملازمین نے اطلاع دی تو والدین فوراً پہنچ گئے اور ان کو سمجھ نہیں آئی کہ ایسے کیا معاملہ پیش آیا کہ دونوں بہن بھائیوں نے خود کو مار دیا، یعنی خود کو خودکشی کر لی۔ اس کے والدین کی سمجھ سے بالکل یہ معاملہ باہر تھا، لیکن یہ قدرت کا انتقام تھا۔ جس طرح کامران نے بہت سارے والدین کی دنیا خاموشی سے اجاڑی تھی، اسی طرح کامران کے والدین کی دنیا بھی خدا نے بہت خاموشی سے اجاڑ دی تھی۔ تو دوستوں، ہم دنیا میں جو کام بھی خفیہ کریں، راز رکھیں یا جو مرضی کریں، ہم وہ انسانوں سے تو چھپا سکتے ہیں لیکن قدرت سے یا خدا سے نہیں چھپا سکتے۔ اور وہ ہمارا کیا، چاہے ہم 7 پردوں میں کریں یا ہم کھلے عام کریں، ہمارا کیا ایک دن ہمارے سامنے لے کے قدرت ضرور آتی ہے۔ اس لیے اپنے اعمال کو صاف رکھیں اور دوسروں کو دھوکہ دیتے وقت یہ مت سوچیں کہ آپ بچ جائیں گے، آپ کو بھی اس امتحان سے ضرور گزرنا پڑے گا جو آپ کسی اور سے لیں گے۔ بہت شکریہ۔ ملازمین نے والدین کو اطلاع دی تو کامران کے والدین بھاگے گھر آئے اور گھر کو دیکھ کر وہ دونوں پریشان اور حیران ہو گئے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے 2 جوان بچوں کی لاشیں پڑی تھی، لیکن یہ بات سمجھنے سے قاصر تھے کہ آخر ایسا کون سا معاملہ پیش آیا کہ دونوں جوان بچوں نے خودکشی کر لی، اپنی جان لے لی۔ آخر ان کے پاس دنیا کی ایسی کون سی چیز تھی جس کی کمی تھی؟ لیکن اس کے والدین کا یہ سوال کا جواب ڈھونڈنے میں مشکل درپیش ہو رہی تھی، اور وہ یہ جاننے سے قاصر تھے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ خاموشی سے ان کی دنیا اجڑ گئی۔ اصل میں جس طرح ان کے بیٹے نے بہت سارے والدین کی دنیا خاموشی سے اجاڑی تھی، اسی طرح قدرت نے بھی اس کے والدین کی دنیا خاموشی سے اجاڑ دی تھی اور کسی کے سامنے راز فاش نہیں کیا، کیونکہ کامران نے بھی لڑکیوں کا بھرم رکھا تھا کہ ان کا راز کبھی کسی کے سامنے فاش نہیں کیا تھا۔ اس لیے قدرت نے اپنا بدلہ تو لیا لیکن کامران کا راز لوگوں کے سامنے فاش نہ کیا۔ تاہم قدرت اپنا بدلہ ضرور لیتی ہے، انسان جتنا مرضی سمارٹ بن جائے۔ اس لیے انسان کو اپنے اعمال صاف رکھنے چاہیے اور دوسروں کو دھوکہ دیتے وقت یہ مت سوچنا چاہیے کہ آپ بچ جائیں گے یا آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ آپ جو کسی کے ساتھ کریں گے وہ آپ کی طرف پلٹ کر ضرور آئے گا۔ بہت شکریہ۔